بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پردیسان رنگ اور آپ کا ہوسٹ یاسر صدیق آپ کے ساتھ۔ ایکسپو 2020 دبئی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ایکسپو 2020 کی جب شروعات ہوئی تھی تو تب ہم نے پاکستان پیویلین کے بڑے چرچے سنے اور اب تک سنتے جا رہے تھے، سنتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چرچے جو پاکستان پیویلین کے چلتے رہیں گے کیونکہ ایک ایسا شاہکار پاکستان کی طرف سے یو اے ای میں رکھا گیا اور دنیا کو دکھایا گیا ہے جس کی مثالیں لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں جس کے ایک پازیٹیو امیج دنیا کو ملا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ جو لوگ پاکستان نہیں جا سکتے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ ایک اپرچونٹی تھی جس کو لوگوں نے گریب کیا ہے اپرچونٹی کو، کہ انہوں نے وہ چیزیں پاکستان کی یادیں اور ہڈن ٹریجرز کے بارے میں کہا جاتا تھا ہڈن ٹریجرز، تو ہڈن ٹریجرز کو انہوں نے براؤز کیا ہے یو اے ای میں رہتے ہوئے۔ اس ایکسپو نے یہ اپرچونٹی دی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپو 2020 پاکستان کے لیے ایک کامیاب ایکسپو رہی ہے، ایک ایگزیبیشن رہی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسی اچیومنٹ پاکستان کے نام رہی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ صرف سوچی جا سکتی تھی پاکستان میں رہتے ہوئے، لیکن ایکسپو نے ہمارے پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی کر دی ہیں، پازیٹیو کر دی ہیں، جو کہ پاکستان کی گروتھ کے لیے اور اکنامک گروتھ کے لیے ڈیفینیٹلی بہت مفید ثابت ہونی ہے، اور ہو بھی رہی ہیں اور ہونے جائیں گی بھی انشاءاللہ، کیونکہ بڑے بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، بڑی بڑی چیزیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہوئی ہیں، ایگریمنٹس ہوئے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ دوسرے کنٹریز کے، جو کہ ایک بہت ہی خوشائن چیز ہے پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے۔ تو اسی چیز کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اسی چیز کو ہم لوگ لے کے پریشان بھی تھے کہ پاکستان کا کتنا ایک پازیٹیو امیج اس میں جائے گا، پاکستان کے لیے کتنی بینیفیشل ہو رہی ہے ایکسپو 2020۔ تو ایکسپو 2020 اپنے اختتام کو ہے، اپنے آخری دور سے گزری، آخری مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینوں کی بات جب کرتے ہیں تو مہینوں کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا، اور مہینوں میں پاکستان کے لیے پھر سے اپرچونٹی رہی ہے کہ پاکستان کے سارے جتنے بھی بڑے پروونسز ہیں، سٹیز ہیں، سب کے کلچرز کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے دبئی ایکسپو میں سے اپنے آپ رہتے ہوئے ایک پاکستان کے جو کلچرز ہیں ان کلچر کو لے کے، ثقافت کو لے کے، تہذیب جو ہے اس کو آپ نے دنیا کو دکھایا، اور لوگوں نے بڑے شوق سے کھڑے ہو کے، ہم نے لائنوں میں لگتے لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے کلچر کی تعریف کی ہے، اور تعریف کیوں نہ کریں، کیونکہ پاکستان کا کلچر ماشاءاللہ سے ہر صوبے کا ایک کلچر ہے، اور ہر صوبے کے کلچر نے پاکستان کو ایک نئی شناخت دی، ایک نئی پہچان دی ہے صوبوں کے حوالے سے، جو کہ شاید بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کا نام جانتے تھے، لیکن ایکسپو 2020 میں جو صوبوں کے حوالے سے، جو کلچر کے حوالے سے ڈویژن ہوئی تھی، ان کو اپنے اپنے سیکٹر میں رہتے ہوئے ان کو موقع دیا گیا تھا کام کرنے کا، تو اس نے ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ ڈالا ہے پاکستان کی کلچر پروموشن میں۔ اسی طرح سے جب ایکسپو کی بات کرتے ہیں تو یہ سلسلہ چلا تھا سندھ سے، بلوچستان سے ہوتا ہوا پنجاب، پنجاب سے پھر کیپی کے، پھر گلگت بلتستان تک ہم لوگوں کو موقع دیا گیا کہ ایک ایک مہینہ سب کو دیا گیا، اور ایک مہینہ میرے خیال میں بہت بڑا ٹائم تھا جس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے شوز کی ہیں، اپنے کلچر کو پروموٹ کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز دیکھے گئے، تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ پاکستان کے لیے ہر طرح سے مفید ہیں۔ اور اب آخری مہینہ جو ہے لاسٹ منتھ جسے کہتے ہیں 31 مارچ کو یہ ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ کشمیر جو کہ پاکستان کی شہر بھی ہے، کشمیر کو موقع دیا کہ پورا ایک مہینہ اسی طرح سے بالکل برابری کی سطح پر لے کے جاتے ہوئے کشمیر کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ ایک مہینے میں اپنی پروموشن کریں، کشمیر کی کلچر کو پروموٹ کیا جائے، کشمیر کی سپورٹس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے، ہر وہ اپرچونٹی جو پاکستان کو دی گئی تھی، کسی بھی صوبے کو دی گئی تھی، اسی طرح کی اپرچونٹی کشمیر کو دی گئی، جو کہ بہت زبردست چیزیں، بہت پازیٹیو چیزیں ہیں جو کہ کشمیر کے لیے ہونے جا رہی ہیں۔ آج کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم کشمیر کو ایکسپو 2020 میں دیکھیں گے، کس طرح سے کیا ہو رہا ہے کشمیر کے لیے ایکسپو 2020 میں، اور اس کے لیے میرے ساتھ میرے مہمان بہت ہی نامور شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جن کے پاس یہ ساری ایک پلان ہے، جامع پلان ہے، جس کو ہم لوگ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکسپو 2020 کشمیر کے لیے کتنا پازیٹیو رہے گا۔ جی میں اپنے مہمان کی طرف جاؤں تو میرے ساتھ ہیں منصور قادر ڈار صاحب ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے کشمیر کمیونٹی سے، اور بہت ساری خدمات بھی ہیں کہ اپنی کشمیر کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا میں اب ہوں، تو ہر جگہ پہ جہاں موقع ملا ہے تو منصور قادر ڈار صاحب نے اپنی جو ہے کلچر کے لیے، اپنی کشمیر کے لیے ایک پازیٹیو امیج ہر طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ قادر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ، یہ سیکرٹری ٹورزم، آرکالوجی، سپورٹس، یوتھ اینڈ کلچرز، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ایکسپیرینس کے ساتھ ان کو ٹیم لیڈر بنا کے اس وقت یو اے کے اندر رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیم ایک ہی نہیں مطلب بہت ساری ٹیمز ایسی جو کہ ان کے انڈر ہیں، جو کہ اپنے اپنے سیکٹرز کو دیکھیں گے کشمیر کی پروموشن کے حوالے سے۔ تو میں سب سے پہلے منصور قادر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان آور شو،
اور ایک اپرچونٹی ہمارے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم سے جو جاننے کی آپ سے کوشش کریں گے کہ کشمیر ویسے تو ڈیفینیٹلی دنیا جانتی ہے, دنیا کو پتہ ہے, لیکن آج یہ ہمیں موقع ملا ہے, تو اس موقع کے دینے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے ہمیں بلایا ماشاءاللہ, کشمیر گیلری جو ہم نے افتتاح کیا ہے یہاں پر, تو اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس اینڈ واٹ وی آر پلان ہیئر فار منتھ انشاءاللہ. سر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ آپ ٹیم لیڈر ہیں اس وقت ایکسپو 2020 میں کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور لیڈر جب ہوتا ہے, جو بھی ٹیم لیڈر ہوتا ہے, تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پلانس کیا ہیں. تو میں سب سے پہلے تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن ہمارے ویورز کو اپنے بارے میں بتا دیں, پھر فارمل ڈسکشن ایکسپو کی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا ہمیں. ایز ایک جو ہمارے جتنے سیکٹرز, جتنی ٹیم میں لے کر آیا ہوں, تو اس میں جو ہماری حکومت ہے, جو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر, وزیر اعظم صاحب جی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سیکرٹری ٹورزم ہے وہ لیڈ کریں گا تمام اس میں. جی, تو وہ اس طرح سے ہم وہاں سے ایز اے لیڈر میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہمیں میں سب سے پہلے تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے, حکومت پاکستان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے فورم کے اوپر ہمیں آزاد کشمیر کو بھی موقع دیا. ایک پورا مہینہ, جیسے باقی پروونسز کو پورا ایک مہینہ ملا, ہمیں بھی ایک پورا مہینہ ملا. تو یہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. اٹس امنس آئی تھنک اے پلیئر اینڈ آلسو اے آنر فار اس ٹو بی ہیئر ان دس ایکسپو 2020. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپو 2020 ایک ایسا گلوبل, سمجھ لیں ہم نام سنتے تھے گلوبل ولیج ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ابھی آپ دیکھیں یہاں پر آ کر کے 192 کنٹریز ہیں, ان کا کلچر ہے, ان کی مصنوعات ہیں, ان کی روایات ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ایکسپوئر شاید ہی کہیں ہمیں مل سکے جتنا ہمیں یہاں پر ملا ہے, کہ آپ یو کین سی اینی کنٹری کلچر, دیئر انڈسٹری, دیئر پروڈکشنز, دیئر ٹریڈیشنز. تو یہ ایک میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کے لیے ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے. اینڈ اٹس آئی تھنک ہماری جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ٹو بی اے پارٹ آف دس ایکسپو 2020, میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اچھا ڈیسیژن تھا. اور اٹس بیسٹ اپرچونٹی فار اس ٹو لرن فرام ادرس, اینڈ آلسو کہ جی کون کیا کر رہا ہے, کس طرح سے ہے. ایکسپوئر جو ملا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی شرکت کے بعد جب ہم واپس جائیں گے تو وی لرن اے لاٹ فرام دی ادرس کنٹری جو ہمارے سارے ہیں, ان سے لوگوں سے مل کے بات چیت کر کے یہ جو لرننگ ہوگی, میرا خیال ہے یہ ساری کسی اور جگہ نہیں ملتی ہے. تو اٹس ریئلی اے بیسٹ اپرچونٹی. نو ڈاؤٹ سر, بہت بڑی اپرچونٹی ہے کشمیر کے لیے, اور کیوں نہ ہو کہ کشمیر, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کی شہرک ہے. تو ویسے بھی جب سے پی ایم صاحب ہیں ہمارے, انہوں نے آنے کے بعد سے کشمیر کی جس طرح سے ہر فورم پہ, انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیر کے لیے بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ایکسپو 2020 بھی ایک انٹرنیشنل فورم ہے جہاں پہ ایونٹس آرگنائز کیے جا رہے ہیں. دنیا کے 192 کنٹریز ہیں. تو میرے خیال میں جو کام انہوں نے کیا وہ ہو چکا ہے. اب کلچر سے اور پھر آپ کی جو مطلب وہاں کی جو ہڈن ٹریجرز آپ کے پاس ہیں, ان کو پروموٹ کر کے میرے خیال میں مزید جو ہے ہمارے پاس وہ چیزیں پازیٹیو طور پہ سامنے آ سکتی ہیں. ایک ٹیم کی جب لیڈرز کی بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیم لیڈر کے طور پہ ہیں, کون کون سی ٹیمز آپ لے کر آئیں گے, کیا بیسک پلانز ہیں آپ کے ایکسپو 2020 کشمیر کے حوالے سے؟ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا بھی, میں تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین اس طرح سے کروں گا کہ ایک تو ہم نے جو اپنی ٹیم یہاں پر لے کے آئے, ہم نے ایسے سیکٹر اپنی ٹیم میں شامل کیے ہیں جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں. ہمارے پوٹینشیل سیکٹر تقریباً کافی زیادہ ہیں, لیکن ہم نے اپروپریٹلی جو ہے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ کون سا پوٹینشیل ہے اور کس کو ہم لے کر جائیں گے. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے تو ٹورزم, آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے بیسٹ, یعنی اٹس بگ پوٹینشیل وی ہیو ان کشمیر میں. کشمیر میں جتنا پوٹینشیل ٹورزم کے حوالے سے ہے وہ شاید کسی اور جگہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ صرف ہمارے ایریا جو ہے تقریباً 5134 مربع میل جو ایک ایریا ہے, اس کا 42% ہمارا صرف فارسٹ کور ہے. یہ ایک میرا حال دنیا میں کہیں نہیں ہوگا, کسی ملک میں 42% از اونلی فارسٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے ہے, جس میں ہمارا 11 سے 12% ہمارا جو ہے کمرشل فارسٹ ہے, جیسے دیودار ہے, ہماری کائل ہے, جو اچھی ہماری پروڈکٹس ہیں. تو اس وجہ سے, اور پھر ہمارے دریا ہیں, ہمارے پہاڑ ہیں,
تو یہ سروالی جو ہماری پیک ہے 21,500 سے زیادہ کی فٹ کی بلندی سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی پہاڑیاں آپ کو مارگلا ٹائپ پہاڑیاں جو اسلام آباد میں اس طرح کی ملیں گی. تو فارسٹ ہے, سٹریمز ہیں, اس کے بعد پھر دریا ہیں, ریورز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سینک بیوٹی ہے کہ بھی اگر آپ نیلم ویلی میں اینڈ پہ چلے جائیں تو 9-10 ہزار فٹ بلندی ہے, لیکن اس بلندی کے اوپر بھی ایٹ دی سیم لیول یو کین فائنڈ درخت بھی بالکل ساتھ ہیں, دریا بھی ساتھ ہیں, اور ساتھ لینڈسکیپنگ بھی ساتھ ہے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو کہیں اور نہیں ملتی ہے. کہتے ہیں نا جب پہاڑ جب اونچائی پہ جاتے ہیں تو پھر دریا جو ہیں وہ بہت نیچے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا نیلم ویلی ایک ایسی ہے کہ دریا اور یہ سارے, تو ہم نے ٹورزم کو اس میں لیڈنگ دی ہے پوزیشن. اس کے بعد ہمارے پاس انڈسٹری ہے. انڈسٹری میں ہمارے پاس منرلز ہیں, آپ کو پتہ ہے روبی ہے, ون آف دی بیسٹ روبی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو پائی جاتی ہے. پھر گرینائٹ ہے ہمارا, پھر اس طرح سے اور بہت سارے منرلز ہیں جو ہمارے اس پوری ویلی میں, پورے نیلم ویلی اور جہلم ویلی میں پائی جاتی, وہ رکھا ہے ہم نے. پھر ہینڈی کرافٹس ہیں ہمارے, جیسے اخروٹ کے جو ہینڈی کرافٹس ہیں یہ بڑے مشہور ہیں پوری دنیا میں, وہ اس کو ہم نے حصہ بنایا ہے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے ایک ایس اے انڈسٹری کے نام پہ ایک کمپنی ہے, ایک پوری انڈسٹری ہے جو کشمیر آرٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, یعنی ماربل کا فرنیچر بنا رہے ہیں, ماربل کے کارپٹس بنا رہے ہیں. یہ دس از اے ویری نیو تھنگ فار آور ویورز کہ بھی کارپٹ کیسے بنے گا اس کا, یعنی ماربل سے بنے گا, تو فرنیچر کیسے بنے گا اس کا. تو وہ اس کی بھی ہم نمائش کر رہے ہیں 3 دن, یعنی اس کو فارمیٹ ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے, 2 دن ہم سارے رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ہائیڈل ہے, ہائیڈل انرجی جو ہے, جو کہتے ہیں نا اگر دنیا میں اگر کوئی فرینڈلی اگر کوئی پاور ہے, انرجی ہے, تو دیٹ از اے ہائیڈل جنریشن ہے. وہ ہم بہت, آپ کو پتہ ہے ہمارے دریا ہیں, 3-4 دریا ہمارے گزر رہے ہیں, تو وہ ہمارا جو آئیڈینٹیفائڈ پوٹینشیل ہے وہ مور دین 8000 میگا واٹ ہے. آپ کو پتہ ہے بجلی کی ہمیں بہت ہمیشہ پاکستان اور ہم سب کو بہت اس کی ضرورت بھی ہے. ابھی ہم نے ایک نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ مکمل کیا ہے 980 میگا واٹ کا. پھر ہمارے پاس منگلا ہے جو پہلے 1200 تھا, اب اور منگلا پریزنگ کے ساتھ ہم نے کیا ہے. اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, جیسے جاگراں ہے ہمارا, کنڈل شاہی ہے ہمارا, اسی طرح سے ہمارا یہ شاردا میں ہے, اس طرح چھوٹے چھوٹے اور بھی پروجیکٹس ہیں. تو باقی جو جن کی فیزیبلٹی ریڈی ہے, پروجیکٹس آر ریڈی, فیزیبلٹی از ریڈی, وہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ پروجیکٹس ہیں, آئیں ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. پھر ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر ہے, وی آر نیو کمر ان دس آئی ٹی سیکٹر, بٹ ہم بڑا کام کر رہے ہیں اس کے اندر. ہم سارا لینڈ ریکارڈ جو ہے کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں, ہم ٹیلی میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں. اف اینی باڈی ہو از لیونگ فار فلنگ ایریاز, میں بھی وہ کوئی 18,000 فٹ بلندی پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, یا 14,000 فٹ بلندی پہ بیٹھا ہے, یا دور ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو فیسلٹی نہیں ہے, تو ٹیلی میڈیسن ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا کہ وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے, اس کے ساتھ ڈاکٹر چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہے, کنسلٹ کر کے, تو وہ اس کو دیکھ کے, سارا زوم پہ دیکھ کے یا بات چیت کر کے, تو اس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں کہ بھی آپ یہ میڈیسن لے لیں, یہ کر لیں. تو یہ اس طرح کے ہمارے پروجیکٹ ہیں. پھر کال سینٹرز آپ کو آج کل آپ کو پتہ ہے بہت چل رہا ہے کہ جی ادھر سے بیٹھے ہوئے آپ کال امریکہ سے اور کینیڈا سے ملا کے دے رہے ہیں, اور اس طرح کے ہمارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں. پھر ہم اکنامک زون کے حوالے سے جو آئی ٹی زونز بنانے جا رہے ہیں, جہاں ہماری جو جنریشن ہے, ہمارے بچے پڑھ لکھ کے جو ان کو کوئی سکل آ سکے, بجائے اس کے کہ ڈگریاں لے رہے ہیں لیکن سکل نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے سافٹ ویئر پارکس بنیں گے, اس کے اندر وہ آ کر اپنا جو بھی ان کے پاس کیپیبلٹیز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور پوری دنیا کو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے. آپ کو پتا کرونا کے بعد تو اب دنیا جو ہے میرا خیال ہے اب تو گھروں میں سارا کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسا تو دس از یہ ہے, یہ اب ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایٹ دی اینڈ 30th کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کلوزنگ بھی کریں گے اس کی. اور لیکن ہمارا جو پلان ہے اس کے اندر ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر 2 سیکٹر کے بعد اس کی سیکٹورل کانفرنس ہم کروا دیں گے ادھری گیلری کے اندر. مثال کے طور پر پہلے انڈسٹری ٹورزم کو ہم 22 کو ہم نے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ٹورزم کے, جو ماسٹر پلان بنے ہوئے ہیں, فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے, اور ہم نے آفر کرنے ہیں لوگوں کو, وہ ہم کریں گے 22 کو. پھر 23 اور 24 کو ہمارا دوسرا جو سیکٹر ہے انرجی سیکٹر وہ چلے گا. اور پھر ہمارا 25 سے لے کر 25, 26, 27 جو ہے ہمارا فارمیٹ اس طرح ہے کہ ہم کشمیر پریمیئر لیگ KPL کی برانڈنگ کرنے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ کے پی ایل میں ہمارا پہلا جو ہوا کہ وہ ایک بہت بڑا آپ کو پتا ہے ایونٹ تھا, اور ظاہر ہے ایک ناٹ اونلی دی انڈیا, ایوری کنٹری جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک بڑا ایک عجیب سی بڑا سرپرائز تھا کہ جی ایک اتنی سے اسٹیٹ میں اتنا بڑا, کہ ہمیں امید تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں 3.4 یا زیادہ زیادہ 4 ملین پیپل جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں, تو وہ 7.8 لوگوں نے اس کو ڈائریکٹلی, تو یہ ایک بہت بڑی ہے. اب اسی لیے ہم اس کا سیکنڈ ایڈیشن کرانے جا رہے ہیں. تو اس کی سیکنڈ ایڈیشن کی جو ہماری کوشش ہے کہ اس کی برانڈنگ یہاں کریں, ہم لوگوں کو بتائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے چاہے وہ ٹورزم ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ, تو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کی ٹورزم کی طرف. مثلا سپورٹس ہے تو سپورٹس ٹورزم کی طرف ہم جائیں. بالکل ایسے ہیں. جیسے کوئی ونٹر سپورٹس ہے, ہمارے پاس منگلا میں واٹر سپورٹس کی بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ جب ہوں گی تو لوگ دوڑے آئیں گے. بالکل, تو ہمارا ٹورزم پروموٹ ہوگا. سر میرے خیال میں بہت ہی بہترین ڈیٹیل طریقے سے آپ نے ایک جامع پلان ہمیں بتا دیا ہے. میرے خیال میں ویورز کے لیے بھی سمجھنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے کہ کشمیر کو کس طرح سے پریزنٹ کرے جا رہے ہیں. ناظرین, بہت ہی ڈیٹیل انفارمیشنز ہیں یہ ساری, ان کو میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر سے سر سے کوسچنز شروع کروں گا اور وہ چیزیں لے کے آؤں گا جو کہ ساری چیزوں سے انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں, سیاحت سے ریلیٹڈ ہوں. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن کشمیر کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم ہیں, اور میرے گیسٹ بہت ہی اسپیشل ہیں. منصور قادر ڈار صاحب, جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ٹورزم, آرکیالوجی, سپورٹس, یوتھ اینڈ کلچر کے سیکرٹری ہیں, اور ساری انفارمیشنز ہم کو بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے ڈیٹیل انفارمیشنز دی ہیں کہ کس طرح سے کشمیر پریزنٹ ہونے جا رہا ہے. سر آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے مجھے بتائی ہیں ساری چیزیں. ایک چیز جو اتنے سارے پلانز ہیں, پھر ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے, ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ اس کو ڈسپلے کرنا, پھر اس کے بعد اس کی جو انفارمیشنس ہیں, نالج ہے, ایسی ٹیم آپ کی طرف سے موجود ہے ایکسپو پاکستان پیویلین میں, جو کہ جو وزٹرز آؤٹ سائڈرز ہیں, انٹرنیشنل وزٹر جو وہاں پہ, ان کو پراپرلی گائیڈ کر سکیں. جی بالکل سر, اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے پلان کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے جو پاکستان پویلین ہے اس کے اندر تو کوئی فارمیٹ جو بھی ہے وہ اسی طرح چلتا ہے, اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہو سکتی. اسی پاکستان پویلین کے اندر ہی ایک کشمیر ایک ملٹی پرپز ہال ہے جو ہر صوبے کو دیا گیا. اسی طرح سے وہی ملٹی پرپز ہال ہمیں بھی دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ فرسٹ فلور سے ہوتے ہوئے جب آتے ہیں تو اینڈ پہ وہ ملٹی پرپز ہال ہے. لوگ جب دیکھتے ہیں سارا کچھ, اور اندر جب دیکھتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ داخل ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اس کو ہم نے جو کشمیر جو ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو ہمارے لیے اتنا بڑا, کشمیر کو لوگ سمجھ رہے ہیں کشمیر بھی کوئی چیز ہے. جیسے یعنی اگر ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا بھی پیسہ, کتنی بھی انویسٹمنٹ کریں تو شاید نہیں کر سکتے جتنا ہم صرف کشمیر پیویلین کی گیلری کو صرف افتتاح کر کے اس کو لوگوں کو بتا کر کے, یعنی ہم اس آرام سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر کیا ہے. تو اس کا ہمارا اس طرح سے ہے کہ گیلری کے اندر ہم نے ڈسپلے کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر ٹورزم اور انڈسٹری چل رہا ہے تو ٹورزم انڈسٹری کی ڈسپلے ہو رہی ہیں چیزیں, ہمارے بروشرز ہیں, ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہماری جو ہم نے بہت اچھی جو ہے نا ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں. مثلا یہ اگر ٹورزم ہے تو ہمارا کلچر کس طرح کا ہے, ہماری کون سی سینک جو ہے سائٹس کون کون سی ہیں, اس کو جانے کے لیے کس طرح سے ہم جائیں گے, اسلام آباد سے کیسے جائیں گے, اگر ہم ادھر سے آزاد پتن سے آتے ہیں, اسلام آباد سے راولہ کوٹ کی طرف سے آتے ہیں تو کس طرح سے آئیں گے, اگر ہم مانسرے سے کی طرف سے آتے ہیں, تو یہ ساری ڈاکومنٹریز ہیں جو ہم نے 5 منٹ 7 منٹ میں پورا بتا دیتے ہیں. پھر ہم اسی مثلا اس گیلری کے اندر ایک بڑی سکرین اور 6 چھوٹی سکرینز ہیں, تو جو سیکٹر چل رہا ہوتا ہے اسی کی پروڈکشنز, اسی کے جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, جو اس کی جو مثلا ہینڈی کرافٹس ہیں, ہمارے منرلز ہیں, ہمارے ٹورزم کی بہت اچھی سینک بیوٹی ہے, تو وہ چل رہی ہوتی ہیں. ساتھ ہم نے آرٹیزنز لائے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, مثلا وہ ہینڈی کرافٹس کر رہا ہے. پیپر ماشی ہمارا ایک بہت بڑا ایک جو کہیں اور نہیں پایا جاتا, کہ کاغذ کے اوپر وہ ایک قسم کی ہاتھ سے
وہ کرافٹ کرتے ہیں یا وہ ڈیزائن بناتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں چلتا یہ کاغذ ہے, تو وہ بیٹھا بنا رہے ہیں. آرٹیزنز وہ جو ہیں, دوسرا وہ جو کارونگ کرتے ہیں اخروٹ کی لکڑی کے اوپر, وہ کیسے کرتے ہیں, وہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے. تو ہمارے ساتھ لوگ جو آئے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹس کے, وہ ساتھ ہوتے ہیں اندر کمرے میں. تو if anybody come and have interest in this any of thing, تو پھر وہ ہمارے لوگ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کس طرح سے ہے, آپ یہاں پر کیسے جا سکتے ہیں, وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, بائر کہاں تک جانا ہے, آگے کیسے جانا ہے, ٹور آپریٹر کون سے ہیں, ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر پیجز ہیں, تو یہ انسٹاگرام ہے, یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم ساتھ ساتھ چیزیں بھی ڈالتے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے اس کو اس طرح سے فارمیٹ کیا ہے کہ ٹورزم ہو گیا, اب انڈسٹری شروع ہو گیا ہے. اب انڈسٹری ختم ہوگا تو ٹورزم اور انڈسٹری کے سیکٹورل کانفرنس ہو جائے گی, جس کے اندر ہم کوئی 15 سے 20 پروجیکٹ ٹورزم کے اور منرل کے اور ہینڈی کرافٹس کے 10 سے 15 پروجیکٹ, یہ ہم جا کر 22 تاریخ کو پیش کریں گے لوگوں کو. اس دن اسی طرح ڈسپلے ہو رہا ہوگا, شو کیسنگ ہو رہی ہوگی, اور ہم ہر پروجیکٹ کو سکرین کے اوپر لوگوں کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا, اس کے اندر کیا ہے, what the idea یعنی we have for this. یعنی اگر وہ کوئی پیس آف لینڈ ہے, کوئی 5 سٹار ہوٹل بنانا چاہتا ہے, کوئی 4 سٹار ہوٹل بنانا چاہتا ہے, کوئی اور ایکٹیویٹی, کوئی پارکس بنانا چاہتا ہے بچوں کے لیے, کوئی میوزمنٹ پارک بنانا چاہتا ہے, تو وہ ایک تو ہمارا آئیڈیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے جو ایک سہولت رکھی ہے وہ ہے unsolicited proposal. مثلا if anybody, any investor have any idea, وہ بھی آ سکتا ہے ہمارے پاس. وہ ضروری نہیں ہے جو ہم نے کہا ہے کہ آپ نے وہی کرنا ہے. ہم انویسٹر آتا ہے کہتا ہے نہیں بھی میں تو یہاں پر یہ میرا آئیڈیا ہے, میرے پاس یہ فیزیبلٹی ہے, میں یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں, تو موسٹ ویلکم. ہم کہیں گے ٹھیک ہے آ جائیں آپ ہمارے ساتھ ایک نان بائنڈنگ ایم او یو, یعنی ہم اس کے اندر نان بائنڈنگ ایم او یو کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے سائن کر دیا تو وہ بائنڈ ہوگی, وہ باؤنڈ نہیں ہوگا. وہ ہمارے ساتھ چلے, اگر اس کو if it is یعنی fruitful, it is beneficial for him, تو okay let's come and have a agreement. یہ ایم او یو سے ہم اس کو ایگریمنٹ میں بدلیں گے. اگر وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں اس نے کہہ دیا تو آپ بیچارہ کوئی ایسی بات ہو, تو وہ we can change any program. ہمارا آئیڈیا ہے تو پھر بھی آ سکتے ہیں, اس کا کوئی اپنا آئیڈیا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے. تو اس میں ایک چیز کا بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے, آپ کو پتا پروسیجرز ہوتے ہیں, تو پروسیجرز میں ایڈورٹائز ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, پھر جو لویسٹ ہوتا ہے, تو جب ہم کسی کو آفر کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر, بی او ٹی کے اوپر, کہ جی آئیں بلڈ کریں, آپریٹ کریں, اور اس کے بعد 30 ایئرز کے بعد ہمیں ٹرانسفر کر دیں, سارا انہوں نے کرنا ہے, ہم نے پیس آف لینڈ دینا ہے, بجلی اور پانی پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ اس طرح کے سارے پروجیکٹس ہیں. اب اگر جب کوئی بندہ, if anybody come with any idea, وہ کہتا ہے جی میں نے 5 سٹار ہوٹل بنانا ہے, ہم اس کی دیکھیں گے فیزیبلٹی ہے اس کے پاس, he is interested. فیزیبلٹی ہم اس لیے دیکھتے ہیں, ایسے تو ہر کوئی کہہ دے گا میں نے کرنا ہے, ہم دیکھتے ہیں کیا اس کی انٹرسٹ ہے واقعی. اگر جس کی انٹرسٹ ہوتی ہے وہ فیزیبلٹی لے کے چلتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایسے تو نہیں نا کوئی کہ بھی یہ ادھر یہ جو میں بنانے جا رہا ہوں کیا یہ فیزیبل ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنے ٹورسٹ کتنا آ رہا ہے, پار ارد گرد کون کون سی فیسلٹیز موجود ہیں, اس کے اندر انویسٹمنٹ کتنی ہے, اس کا ریٹرن کتنا ہے, وہ سارا آئی آر آر کتنا ہے, 12% ہے, 14% ہے, 16% ہے, then he will come for any investment. ایسے تو نہیں کو دوڑ کے آ جاتا. تو اب یہ ساری چیزیں جب وہ لے کر آتا ہے تو ہم وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. جب ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ میں جب ایویلیویشن ہوتی ہے, تو ایویلیویشن میں ہم نمبر دیتے ہیں ہر ایک کو کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس طرح کے کون سے پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں, اس کا ہاں جی مثلا فائنینشلی اس کا ریٹرن کتنا ہے, اینولی ہوتا ہے, یہ ساری چیزوں کے نمبر ہوتے ہیں. لیکن جس نے وہ آئیڈیا لے کے ہمارے پاس آیا تھا اس کو 5 نمبر ایڈیشنل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا جب وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, ٹیکنیکلی کوالیفائی کر جاتا ہے, پھر ہم جب فائنینشیل کھولتے ہیں, مثلا ایک پیس آف لینڈ ہے 100 کنال کا, 8 ایکڑ کا, 7 ایکڑ کا, تو ایک بندے نے ہمیں آفر کیا جی لیز مجھے دے, میں آپ کو سالانہ 20 لاکھ روپے دوں گا, فار ایگزامپل میں ویسے کہتا ہوں. دوسرا جو ہمارے پاس آیا ہوا تھا اس نے دیا 18 لاکھ. اب وہ اس نے آئیڈیا تو ہمیں دیا تھا لیکن اس کی بڈ جو ہے وہ ذرا کم ہے دوسرے سے, تو ہم اس کو پھر آفر کریں گے کہ چونکہ آپ نے ہمیں یہ آئیڈیا دیا تھا, یو آر دا فرسٹ فیسیلیٹیٹر فار اس, تو آپ کو اگر آپ 20 لاکھ آپ دے دیں ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے,
یہ ہمارے پاس پروویژن موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو نکال دیں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پاس پلان لے کے آتا ہے اس کو ہر حالت میں چانس ملے گا. جی, اس کو ٹیکنیکلی بھی چانس ملے گا, اس کو فائنینشیل بھی چانس ملے گا. اپرچونٹیز بہت ساری ہیں اوپن رکھی ہیں آپ نے, جو کہ بہت خوشائن چیز اف ہی از سیریس. ٹھیک, اگر کوئی سیریس نہیں ہے, ایسے ہی کہتا جی میں پروجیکٹ کرنا ہے, اور نہ اس کے پاس کوئی فیزیبلٹی ہے, نہ اس کو پتا ہے کہ کتنا پیسہ لگے گا, کتنا واپس ہوگا, ایک چیز. دوسرا جو ہم یہ پروجیکٹ جو کرنے جا رہے ہیں, جو بھی ہم آفر کریں گے 22 تاریخ کو, اس کے اندر ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ ہم مثال کے طور پر آپ کو 70 کنال کا کوئی پلاٹ ایک آفر کر رہے ہیں, ایک ایم او یو سائن کرتے ہیں نان بائنڈنگ آپ کے ساتھ, یا آپ کی کوئی پرپوزل تھی جس کو میں نے انسالیسیٹیڈ پرپوزل کہتا ہوں, کہ آپ لے کر آ رہے ہیں, تو اٹس اوکے, آپ لے آئے ہیں. وہ جو زمین ہے اس کی جو آفر ہوگی, اس کی جو لیز کے پیسے ہوں گے, وہ یہ نہیں ہے وہ صبح سے دینے شروع کرے گا. جی, وہ جب پروجیکٹ مکمل کرے گا ہم لیز کرنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, یہ دس از ناٹ اے وے کہ بھی وہ اگر 100 سال 10 سال نہیں بناتا تو ہم 10 سال پیسے لیں گے اس سے. جی, وہ کر تو کچھ نہیں رہا. جی, جی, تو اس طرح کی فیسلٹیز جو ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا, کیونکہ 22 تاریخ کو چونکہ میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, 22 کو ٹورزم بھی ہے اور منرل سیکٹر بھی ہے اور ہینڈی کرافٹس بھی ہے. مثلا منرل میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے کوئی بھی انویسٹر آتا تھا تو وہ پہلے ایکسپلور کرتا تھا, سال ایک کہ جی میں نے ایکسپلور, یہ میرے پاس یہ میں نے ایکسپلور کیا, یہاں پر روبی اویلیبل ہے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ این او سی لیتا تھا اس کے بعد, ٹھیک ہے, پھر وہ جا کر اس کو بڈنگ کے ساتھ اس کو مل رہا. اب ہم نے یہ نہیں رکھا, اب ایکسپلور جو ہے منرل ڈپارٹمنٹ خود کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپلوریشن کر کے رکھے ہوئے ہیں, بندہ آئے گا سیدھا این او سی اور کام شروع کرے. پوائنٹ بتا دیں گے. ٹھیک, ایک چیز. دوسرا جو ہم سب سے بڑی چیز ہے, شاید آپ کا سوال بھی ہوگا اس لیے میں پہلے بیان کر دینا چاہتا ہوں. کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ لیکن آپ کی بات ہے وہ ضروری ہے. یہ ایک بڑا ضروری جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر, ٹورزم سیکٹر, چونکہ میں سیکرٹری ٹورزم ہوں اور آرکیالوجی بھی میرے پاس ہے, کہ اس میں ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب اور کیبنٹ, انہوں نے سب کی پرائرٹی, اور عمران خان صاحب کی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ان کی بھی پرائرٹی وہ ہے ٹورزم. کہ ٹورزم میں انہوں نے جو ہمیں 500 ارب روپیہ دیا ہے اسپیشل پیکج, اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج, اس میں ہم نے صرف 90 بلین روپیز ہم نے ٹورزم کے لیے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, اب ٹورزم کے جو 90 بلین روپیز ہیں, اٹس ناٹ فار اینی اکنامک ایکٹیویٹی, وہ ہم انفراسٹرکچر کے لیے, ہم یہ چاہتے ہیں انفراسٹرکچر ہم کریں, پرائیویٹ سیکٹر آئے اور آ کر اپنی انویسٹمنٹ کرے. تو اس میں جو انٹرسٹ کی وجہ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پالیسی ہوتی تھی, پالیسی کا یہ ہوتا ہے کہ جی پالیسی ہے چلے گا کام, تو نہیں تو نہ صحیح. ابھی ہم نے ایک ٹورزم کا ٹورزم پروموشن ایکٹ پاس کر دیا 21 میں. اب اس ایکٹ کے ذریعے سے بہت ساری فیسیلیٹیشن ہونے جا رہی ہے. فار ایگزامپل کہ جی ہم اسپیشل زون ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ زون ہے, مثلا یہ ٹیبل جتنا ایک زون ہے, اس کے اندر ایک جب ڈکلیئر ہو جائے گا, ان سارے زونز کے اوپر ہم ٹورزم اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اتھارٹی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو پتا پروسیجرز ہوتے ہیں, فلاں کے پاس جائیں, فلاں کو پاس جائیں, اب فلاں سے این او سی لیں, یہ نہیں ہوگا. وہ اتھارٹی کے پاس فل اختیار ہوگا. جی, جب ہم ٹورزم کا کوئی زون ڈکلیئر کریں گے, جو بھی, وہ آفٹر کنسلٹیشن آف آل سٹیک ہولڈر کریں گے. جی, لیکن ونس اٹ از ٹرانسفر ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم ڈپارٹمنٹ, پھر اس کے اندر کوئی نہیں آئے گا. یعنی وہ جو پہلے چیزیں ہوتی تھی, اچھا جی آپ فارسٹ میں جائیں, اب منرل میں جائیں, اب انوائرمنٹ میں جائیں, اب انڈسٹری میں جائیں, صحیح دے کے آپ ان کو ریڈی کر کے پھر ساری زون ہوگا, ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہوگا, بتا دیں گے, ڈپارٹمنٹ کے پاس آئیں, ٹھیک, این او سی لیں, کام شروع کریں اور ایکسپلین کر دیا جائے گا ان کو. اچھا سر, ایکسپو 2020 میں انٹرنیشنل وزٹرز بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے. اب فیڈ بیک جو آپ نے لی ہے کشمیر کے حوالے سے, بیسیکلی دیکھیں باقی ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, اپورچونیٹیز ہیں, یہ ہیں, اوور آل جو کشمیر کے بارے میں دنیا کے لوگ کہتے ہیں, کیا فیڈ بیک دیا آپ کو اب تک انہوں نے؟ دیکھیے, ہم نے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے فرسٹ کو اس کا افتتاح کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے کوئی ڈاکومنٹریز وغیرہ, پہلے ہم نے اس کی اورینٹیشن جو ہے نا اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر ہے کیا. تو یعنی ان کی ڈاکومنٹریز چل رہی ہیں, کلچر کی ڈاکومنٹریز چل رہی ہیں, چھوٹا موٹا پروگرام ہمارا ایک ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, اسمارٹ ہاسپٹل میرپور میں,
اٹس اے 5 بلین روپیز. لوگوں سوری ٹو کٹ یو، لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آکوپائڈ کشمیر یہ ہے اور آزاد کشمیر ہمارا یہ ہے، اس طرح کی کوئی چیز جو دیکھیں بہت ساری دنیا جنہوں نے کشمیر کا صرف نام سنا ہے، تو ان کو آپ جیسے بریف کرتے ہیں تو بریف کرنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کشمیر واٹ از کشمیر بیسیکلی. اچھا ایکچولی میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو ایک فورم ہے اتنا بڑا، دس از ناٹ اے پولیٹیکل فورم، یہ تو ایک اکنامک فورم ہے جس کے اوپر ہر ملک کو ایک چانس دیا گیا ہے، اپرچونٹی دی گئی ہے کہ آپ اپنی جو پروڈکشنز ہیں، اپنی جو پروڈیوس کر رہے ہیں، جو کلچر ہے لوگوں کو بتا سکیں. تو ادھر ہمارے بہت سارے ایسے فاؤنڈرز آتے ہیں، دے ڈونٹ ہیو انفارمیشن کہ یار کشمیر وٹ کشمیر، از اٹ انڈین کشمیر، اٹ از پاکستان کشمیر. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے کیونکہ ان کو پتہ تو نہیں ہے کہ کشمیر ہے کیا. پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ سائڈ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ ہے، یہ سائڈ جو ہے ادھر ہے، اور اس سائڈ کی یہ ہے کہ سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ کشمیر ہے، دے آر سو انڈیپینڈنٹ ایز دے آر ناؤ اے پارٹ آف دس ایکسپو 2020. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ادروائز یہ ہے کہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ ان کو اتنا یعنی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں آ کر اتنے بڑے فورم پہ. تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کا ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں دل ہے کہ جو وہ ہم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہم ایکسپلین کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے مطلب پازیٹیو ایشو نہ ہو کوئی، ہم اکنامک لیے جو ہے نا کشمیر کو پورٹرے کریں کہ آئیں ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کشمیر میں صرف تاؤ بٹ وغیرہ نیلم ویلی چلے جائیں تو بندہ کہتا ہے کہ اس جیسی دنیا پوری میں کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی اتنے تھک فارسٹ ہیں، وہ بلو واٹر ہے جو جہاں سے دریا شروع ہو رہے ہیں. اب آپ حساب لگائیں کہ وہ جب ہم دکھاتے ہیں تو وہ پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ وی کین ریچ اوور دیئر، ہاؤ وی کین گو فرسٹ ٹو پاکستان اینڈ دین نیلم ویلی. تو یہ میں نے سوال یہ اس لیے بھی پوچھا تھا نا کہ جنرل لوگوں کی آبزرویشنس کیا ہیں جب لوگوں کو کشمیر کا نام سنتے ہیں تو تب آپ بتاتے ہیں کہ کشمیر ہے، کیونکہ لوگوں کو اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے نا، گوگل کیا سرچ کیا وہ ساری چیزیں، لیکن فزیکلی آپ کو ایک موقع مل گیا ہے، ہمیں موقع مل گیا بیسیکلی کہ کشمیر دنیا کو بتائیں کہ کشمیر ہے کیا ہے. تو اس لیے جب کشمیر کو لنک کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ کشمیر بیسیکلی جو ہم لوگ بچپن سے نام سنتے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نام سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہے، اب وہ موقع ملا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اگر وہ کشمیر نہیں بھی جا سکتے ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے پتہ چلتا ہے کشمیر ہے کیا. تو میرے خیال میں ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہمارے پاس ہے کہ کشمیر کا پازیٹیو امیج ایکسپو کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. ایک چھوٹے سا بریک کا ٹائم ہے ناظرین، بڑی زبردست ٹاپک، بڑی زبردست ڈسکشن ایکسپو 2020 اور کشمیر. چھوٹا سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور بات ہو رہی تھی کشمیر کی ایکسپو 2020 میں. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی معزز مہمان منصور قادر ڈار صاحب ہیں. سر باتیں بہت ساری ہوئی ہیں، بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں. ایک چیز جو اس میں سے ہم نے نوٹس کی ہے، میں نے جو اور جس کو پوچھنا بہت ضروری سمجھتے ہو کہ ہینڈی کرافٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ لائیو اس کا شو کیس کر دیا اس کو کہ لوگ بنا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو کہ اس میں ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، اسپیشلی اگر عرب کی بات کرتے ہیں، عرب کنٹریز کے لوگ، تو وہ دل دادہ ان ساری چیزوں کے کہ ان کو ایسی چیز جو ووڈن کرافٹ اور یہ ساری ہینڈی کرافٹ پھر کاغذ کا جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ان میں. اب تک کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا پازیٹیوٹی آپ نے دیکھی ہے ان ساری چیزوں میں جو آپ ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا؟ جیسا میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ اس میں تو ہم آرٹیزنز لائے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے کارونگ کر رہے ہیں اخروٹ کی لکڑی کے اوپر، کیسے پہلے ڈیزائن کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، یہ سارا تھوڑا سا بتانے کے لیے کہ کیسے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہم نے شو کیسنگ کی ہوئی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آلریڈی بنا کے ہم نے لائی ہیں ساتھ، وہ رکھی ہوئی ہیں. تو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ اف اینی باڈی ہیو اینی ٹائپ آف انویسٹمنٹ اور کوئی ہم سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور چیز،
تو وہ 22 کا دن میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارے پاس موجود ہے, 22 کو آ سکتے ہیں, دے کین آرڈر پلیس اینی آرڈر, ہم ان کو ود ان ڈیز جو ہے وہ ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بہت اچھی اگر آرڈر دیتا ہے تو ہم اس کو بنا کر پیش کر دیں گے. اسی طرح سے ٹورزم کا تو خیر سیدھا ہمارا ایم او یوز ہوں گے, جیسے نان بائنڈنگ ایم او یوز سائن کریں گے ہم 22 تاریخ کو. تو ہم نے 22 تاریخ کو رکھا یہ ہوا ہے کہ یہ پروجیکٹس ہیں, یہ اس کی فیزیبلٹی ہے, یہ اس کی کاسٹ ہے, اس کی یہ فائدے ہیں, یہ انسینٹو ہیں, ٹھیک ہے, ون بائی ون ہم ڈسکس کریں. تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 22 کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہینہ آپ کو دیا جاتا ہے, کسی بھی پروونس کو دیا, انہوں نے اپرچونیٹیز کیا گریب کی ہیں انویسٹمنٹ کی, تو ابھی تک ایسے کچھ ایم او یوز آپ کے ساتھ ہوئے ہیں سائن کے جن میں 5 اسٹار ہوٹلز کی طرف یا 4 اسٹار یا اس طرح کی کچھ چیزیں جو باقی جو کنٹریز ہیں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہو؟ اچھا, اس طرح سے تھا کہ باقی جو ہمارے پروونسز تھے انہوں نے آل پروونسز انکلوڈنگ گلگت بلتستان, انہوں نے تو پہلے 2-3 مہینے پہلے آ کر پہلے ورکنگ کی ڈائسپورا کے ساتھ, انویسٹرز کے ساتھ, بزنس کمیونٹی کے ساتھ. ہم نے تو میٹنگز کی ہیں لیکن ہماری اتنی یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں سیریز آف میٹنگ کی ضرورت ہے. کوئی انویسٹر جو ہے جب تک اس کا مائنڈ سیٹ بنتا نہیں ہے تو وہ آتا نہیں ہے آپ کے پاس. تو ہمیں ویسے جو اس وقت تک کی جو ہمارے فیڈ بیکس مل رہے ہیں, ہمیں فیڈ بیکس ہیں, وہ اس کے اندر تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹورزم میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں, کس دن آئیں, تو آپ ہمیں پروجیکٹس ذرا بتائیں. تو پھر ہم نے کہا کہ جی ہم نے اسی لیے پہلے اورینٹیشن رکھی ہے فارمیٹ میں. اورینٹیشن جب ختم ہو جائے گی, لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے, دین وی ہیو اے سیکٹورل کانفرنس ورکشاپ. اس ورکشاپ میں ہم کوئی چیز اور نہیں کریں گے, صرف پروجیکٹ پیش کریں گے. یہ پروجیکٹ ہے, یہ فیزیبلٹی ہے, یہ ماسٹر پلان ہے, یہاں پر یہ فیسلٹی میں فیزیبلٹیز جو اس کی ہیں, آئیں ہمارے ساتھ بات. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 22 کو آئیں گے. مجھے امید ہے کہ 22 کو مطلب 22 تاریخ کا ہمیں انتظار رہے گا کہ اس دن آپ کو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پروجیکٹس کی طرف ہم لوگ جائیں گے. آپ نے بھی بات کی تھی کہ ایک جو منفرد چیز ہم لوگ ایکسپو میں دیکھ رہے ہیں کسی بھی اپنے کنٹری کے لیے, کسی بھی کنٹری میں, تو منفرد چیز یہ ہے کہ کے پی ایل کی آپ نے بات کی کہ کشمیر پریمیئر لیگ ایک بہت بڑا برانڈ ماشاءاللہ سے پہلے ہی سیزن میں اتنی بڑی کامیابی آپ نے سمیٹی ہے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ کشمیر ڈیفینیٹلی خوبصورتی کے حوالے سے, پھر اس کے علاوہ جس طرح سے پلیئرز باقی سارے سٹارز آ چکے تھے, تو اب سیکنڈ ایڈیشن کی طرف بھی جا رہے. ایک منفرد سی چیز ہے یہ کہ ایکسپو 2020 میں آپ نے کرکٹ کو موقع دیا ہے, تو تھوڑا سا کے پی ایل کے بارے میں بتائیں کہ کیونکہ سٹارز آنے والے ہیں, میرے خیال میں وسیم اکرم ہیں, شاہد افریدی, ہرشل گبز, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سٹارز ایسے ہیں جو کہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا کے پی ایل اور ایکسپو کا تعلق ہمیں بتا دیں. اصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم کوئی بھی چیز ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں ٹورزم کی طرف. تو سپورٹس ٹورزم ایک اتنا بڑا ٹورزم ہے کہ آپ یعنی کین کمپیریزن ود اینی ادر ٹورزم ایکٹیویٹیز. تو جب ہوتا ہے سیلیبریٹیز آتے ہیں, آئیکونز ہوتے ہیں اب آپ کے کرکٹ کے, تو ظاہر ہے دنیا باہر سے آتی ہے, ڈائسپورا کے لوگ اپنے دوسرے ملکوں سے دوڑ کر آتے ہیں, آج میچ ہے جی فلاں ہے. تو اس لیے ہم نے اس کا حصہ بنایا اور 3 دن ہم نے اس کو دیے ہیں, 25, 26, 27. اور وہ ویسے تو ان کی آپ کو پتا پہلے بھی برانڈنگ بڑی ٹھیک ہو گئی تھی, لیکن اب یہ جو کہ سیکنڈ ایڈیشن آ رہا ہے اور اس کے اوپر کرٹیکس بہت زیادہ ہیں. مثلا انڈیا ہے یا کوئی اس طرح کے جی یہ کیسے کروا رہے ہیں, یہ کشمیر کے اندر یہ. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ جتنا میرا خیال ہے کشمیر کو ایک اپرچونٹی ملی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی, کشمیر ہے کیا, کشمیر کی خوبصورتی کیا ہے, کشمیر کی پروڈکشن کیا ہے, کیا کیا پروڈیوس کر رہا ہے, کس طرح سے ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس سے بہتر کوئی وایا کوئی نہیں ہو سکتا میڈیا جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو بنایا. اس لیے ہم نے اس کو 3 دن دیے ہیں. تو اس میں ہمارا انشاءاللہ 25 سے شروع ہوگا کہ اس میں ہماری کوشش ہے کہ وہ جو آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ جو کے پی ایل والوں کے ساتھ ہو چکے ہیں, تو ہمارے شاہد افریدی صاحب ہیں, وسیم اکرم صاحب ہیں, ہرشل گبز ہیں افریقہ سے, ساؤتھ افریقہ سے, اور وسیم بادامی صاحب ہیں, یہ جو کہ ان سب کو اوورآل جو ہے نا اس کی ٹاک شو کریں گے, باہر لوگوں سے انٹرویوز لیں گے. اور ہمارے یہ جو ہوں گے شعیب ملک صاحب ہیں, شاید ان کی وائف بھی آ جائیں, شعیب ملک صاحب ہیں, یہ باہر کھڑے ہو کے بچوں کو شرٹس سائن کر کے دیں گے. ہم نے بہت ساری شرٹس ساتھ لائی ہیں, بلے ہیں چھوٹے چھوٹے جو وسیم اکرم صاحب سائن کر کے بچوں کو دیں گے, بالز ہیں, شرٹس ہیں. تو پھر باہر سے وہ کر کے پھر اندر جا کے ایک ٹاک شو کریں گے جس کے اندر ہم کے پی ایل کو بتائیں گے یہ کس طرح سے ہے کیا ہے. اور اس دفعہ ہمارا یہ بھی پلان ہے, ہمارا جو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کا سیمی فائنل اور فائنل جو ہے وہ لندن میں جا کر لارڈز میں کریں. تو یہ اگر سیمی فائنل نہ ہوا, فائنل تو میرا خیال ہے کہ ہوگا انشاءاللہ
وہاں پر جا کر ہوگا. اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی ہے سر؟ کیا فائنل یو کے میں لے کے جا رہے ہیں سیمی فائنلز اصل میں کمیونٹی ہے یا جی ایک تو آپ کو پتا ہے ہمارا ڈائسپورا سب سے زیادہ انگلینڈ میں ہے. جی انگلینڈ بجائے اس کے کہ وہ سارے کے سارے دوڑیں اور کئی نہیں کر سکتے, مجبوریاں ہیں, چھٹی نہیں ملتی, کچھ نہیں ہے, تو دے کین ہیو اے چانس ٹو سی دس فائنل میچ ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ. تو وہ ایک لنڈن میں بیٹھ کر, ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جب آپ کو پتا ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کا سیمی فائنل یا فائنل اٹھا کے کشمیر سے جب آپ لنڈن میں لائیں گے تو یہ انٹرنیشنلی ایک پورا ایکسپوئر آپ کو مل جائے گا. اگر لنڈن میں میچ ہو رہا ہے تو وہ شاید اس کا اور بھی زیادہ امپیکٹ ہے کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ what the کشمیر we have here. تو یہ ایک بہت بڑی بیسیکلی ایک پازیٹیو امیج دینے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. پازیٹیو ہے کہ سافٹ امیج ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں جو آپ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. بالکل, یعنی اینی تھنگ وچ یو ہیو ان یور مائنڈ یو کین پلان ایٹ آزاد کشمیر آئیں اور بیٹھ کر کریں. تو یہ ہم امیج دینا چاہتے ہیں. دیر از نو ریسٹرکشن, نو ہنڈرنس ٹو ڈو اینی تھنگ ان کشمیر. کیوں؟ وی آر انڈیپینڈنٹ, وی آر فیلنگ فری ٹو ڈو اینی تھنگ. مطلب دنیا کو اپنی ایگزسٹنگ اپیئرنس ہر لحاظ سے, میرے خیال میں یہ بہت ہی بہترین چیز ہے کہ ہم لوگ کرکٹ میں بھی جس طرح سے کشمیر انوالو ہو چکا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے, تو میرے خیال میں ہر طرح سے ہم لوگ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. سر ایک اور چیز جو کمیونٹی کے حوالے سے, یہاں پہ کشمیر کمیونٹی بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ماشاء اللہ سے بہت ایکٹیو لوگ ہیں ہمارے ساتھ یو اے کے اندر بھی. تو کشمیر کمیونٹی کے لیے اسپیسیفکلی جو لوگ یہاں پہ بزنس مین ہیں یا جاب سیکرز ہیں, جاب کر رہے ہیں, کچھ بھی ہیں, تو ان کے لیے کیا اپورچونیٹی لے کے آ رہے ہیں ایکسپو 2020؟ کوئی اسپیشل آپ نے ان کا بھی پلان ذہن میں ہے آپ کے یا رکھا ہوا اپنے ایجنڈے میں؟ دیکھیں اس میں اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں, میں نہیں کہتا کہ بہت بڑا کوئی سینٹورس ہم کھڑا کرنے جا رہے ہیں, ہم بہت بڑا کوئی 5 اسٹار ہوٹل بنانے جا رہے ہیں, لیکن اس میں جو ہمارے پاس اویلیبل اپرچونٹیز ہیں پیس آف لینڈ کی, چاہے وہ نیلم ویلی میں ہو, جیلم ویلی میں ہو, منگلا میں بہت اچھے پیس آف لینڈ ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ سارے کے سارے ہمارے اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ یہاں پر ہمارا جو ڈائسپورا ہے, جو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا سیکیور فیل کریں, آئیں اپنے اس اسٹیٹ کے لیے, اپنی اسٹیٹ کے لیے کچھ کریں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے, چونکہ یہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سارے کا سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہم کتنی جابز دیں گے؟ تو یہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو اتنی اپرچونٹیز ہوں گی امپلائمنٹ کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ آئیں, ہمارے ساتھ سائن کریں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم ٹورزم کو انڈسٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں, انڈسٹری جب ہوگی تو 10 ایئرز میں ان کو آل انسینٹیوز ملیں گے. نو ٹیکس, نو سیل ٹیکس, نو انکم ٹیکس. تو یہ چیزیں ساری بڑی فائدے مند ہیں, بجائے اس کے کوئی اور فائدہ اٹھائے. وائی ناٹ اور اون پیپل جو آر لیونگ ابراڈ وہ آ کر فائدہ اٹھائیں. مطلب یہ ہے نا کہ سوال اس طرح سے اگر اس کو مائنڈ میں کروں سوال کو, کہ جو لوگ یہاں پہ بستے ہیں ان کو ایک تو ایکسیس جو اندر جانے کے لیے وہ اس میں کچھ نرمی ہوگی, فیسلٹیز ہوگی, پھر اس کے بعد ان کو پریفر کیا جائے گا کیونکہ بہت بڑی کمیونٹی یہاں پہ کشمیر کی ہے, تو اگر ان کو پریفر کیا جائے تو ڈیفینیٹلی, کیونکہ کشمیر کے لوگ اگر وہاں پہ ہی یہاں سے انویسٹمنٹ یہاں وہاں لے کے جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں ساری چیزوں پہ. تو ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہو رہا ہے میرے خیال میں, ایک چھوٹی سی بریک ہے پھر, اور پھر اس کو پھر کنٹینیو. جی ناظرین چھوٹا سا بریک ہے اور پھر کنٹینیو کرتا ہوں. جی ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں واپس. آپ کو کشمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے. سر کشمیر چونکہ پاکستان کا حصہ سمجھا جاتا ہے, پاکستان ہے کشمیر ہم اسے کہتے ہیں, اور پھر جنت نظیر کی مثالیں بھی ہم لوگ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, جب میڈیا کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک واحد چینل K2 ٹیلی ویژن ہے جو کہ اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے کشمیر میں. مطلب ایگزسٹ کرنے سے مراد ہے کہ اس کی جو دیکھنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں. کشمیر کے حوالے سے اور پھر K2 ٹی وی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو جی میں سب سے پہلے تو K2 جواد صاحب میں مجھے ملے تھے جب ہم جس دن ہم نے لانچنگ کی تھی اپنی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی,
تو ہی از ویری کائنڈ. انہوں نے امیجیٹلی مجھے ایک چانس دیا ہے کہ میں اپنی آواز کو پہنچا سکوں لوگوں کو. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ویسے بھی K2 TV جو ہے آپ کو پتا باقی چینلز بھی بہت سارے ہیں لیکن شاید ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی چھوٹی ہماری اسٹیٹ کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا ٹائم نکالیں. تو یہ ایک ہمیشہ سے میں وہاں بھی مظفر آباد میں بھی ہوتا ہوں تو وہ اکثر یہ مجھے فالو کرتے رہتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ہے. تو یہ K2 والوں کی بڑی میں کہتا ہوں کہ ایک بہت محنت کرتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی بھی چیز اگر ہماری اسٹیٹ کی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, دنیا کو دکھایا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں ایک اٹس بیسٹ اپرچونٹی فار اس ٹو ہیو دس سچ ٹائپ آف سٹنگ ہیئر K2 والوں کے ساتھ. تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ وہاں بھی یہ ہمیں ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں, ہمیں موقع دیتے ہیں, ہمیں اپنی چیزیں جو ہم اچھے طریقے سے باقی ایسے چاہے میں کوئی بلوشر کے ذریعے سے کچھ اور ڈاکومنٹ کے ذریعے سے پہنچا سکوں. تو یہ ایک اتنا بڑا فورم ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ سارے لوگوں کو ایک چیز پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اٹس ریئلی آئی ایم ریئلی تھینکفل اینڈ انڈورس دیئر سروسز. کشمیر کی طرف سے بھی, کشمیر کے لوگوں کی طرف سے جتنا پیار K2 کو ملا ہے میرے خیال میں وہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ جا کے ہماری ٹیم جو ریکارڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں ان کے لیے پہنچتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی آواز سنتے ہیں, اوپن جو سٹنگز ہوتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے. تو کلچر کو اجاگر کرنے میں میرے خیال میں K2 TV نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, اور ہر جگہ پہ چاہے وہ کشمیر ڈے ہو, کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو تو اس میں میرے خیال میں ہماری ٹیم کا ایک حصہ رہا ہے, اور یہ حصہ ان کا فرض بنتا ہے, ہم ہر پاکستانی کا بیسیکلی فرض بنتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے اس پہ آپ بھی مسرور ہیں اس چیز پہ کہ K2 کی کاوشیں جو ہیں کشمیر کے لیے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہ اس لیے کہ میں ادھر K2 میں بیٹھا ہوں, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں وہاں مظفر آباد میں بھی اکثر یہ مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہے لوکل گورنمنٹ میں تھا تب بھی میرے آتے تھے, سر آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں. میں اگر فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ میں سیکٹری رہا 2 سال, یہ مجھے کہ بھی کس طرح کے ایشوز ہیں آپ کیسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ایشو ہے اس کو فورم پہ لایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہونے جا رہا ہے. تو دس از ویری گڈ آئی تھنک. تو سر یہ انشاءاللہ کوشش کاوش ہماری بالکل جاری رہے گی. کشمیر کے ساتھ ہیں ہم لوگ, اور ان کے ہر وہ چیز جو ہم لوگ میڈیا کے ذریعے دنیا کو پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے رہے بھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ کاوش اس طرح سے جاری رہتی ہوگی. ایک آخر میں ہم لوگ جب وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں, ایک سوال لاسٹ میں اس کو میں وائنڈ اپ کر کے کہ ایکسپو 2020 کے پازیٹیو آپ رزلٹ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لیے ہوں گے انشاءاللہ؟ میں سب سے آخر پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک اتنا بڑا فورم ہے, اٹس اے بگ کینوس ٹو ہائی لائٹ دس کشمیر, اینڈ کشمیر جو اس کی جو جنت نظیر جو ہم کہتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کا دکھانے کا بہت بہترین موقع ہے. تو ظاہر ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو پاکستان پویلین ہے اس کے اندر جو ایوریج چل رہی ہے روز کی پچھلے 6 ماہ سے وہ 10,000 سے 15,000 کے درمیان ہے. یعنی اتنے لوگ روزانہ اس پویلین کو وزٹ کرتے ہیں, اور جو ادھر وزٹ کرتا ہے وہ کشمیر گیلری کو بھی ساتھ وزٹ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ اس کو ہم کم از کم 1.5 ملین کراس کر گئے ہیں لوگ, اور لوگ اتنا شوق ہوتا ہے پاکستان پویلین میں. اور جو ون آف دی 5 اور 10 بگ جو اچھے جن کو کہا گیا نا ریٹنگ دی جائے کہ وہ کون سے پویلین ہے, تو پاکستان پویلین از ون آف دیم. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ پاکستان نے ہمیں بھی موقع دیا. ہمیں کشمیر, چونکہ ہم بھی پاکستان ہیں, ہم پاکستان کا حصہ, ایک قسم کا پاکستان, اور ہم ہمارا دل جو ہماری سارا کچھ ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو انہوں نے ہمیں یاد رکھا, ہمیں بھی ساتھ رکھا, پورا مہینہ اس طرح دیا. تو میں آخر پہ اپنے پھر ڈائسپورا کو, اپنی بزنس کمیونٹی کو, فارنرز کو, اینی باڈی ہو آر انٹرسٹڈ ان to have any type of investment in Azad Kashmir, they can come on 22nd of this March. And then after that we also going to arrange another workshop and seminar for this investment opportunity that will be on 29th of this March. کیونکہ 30th کو ہم کلوزنگ کریں گے اور 31 کو اوورال ساری کلوزنگ ہوگی. تو 29 کو ہم آئی ٹی انرجی سیکٹر کو رکھیں گے, اور یہ جو 22 ہے اس کے اندر ہم ٹورزم ہے, انڈسٹری ہے, منرل ہے, ہینڈی کرافٹ ہے, اور ایسے انڈسٹری جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ماربل کے کارپیٹس, ماربل کے فرنیچر, اور ماربل کے اوپر یہ جیسے ہوتا ہے نا مختلف ڈورز ہیں, کھڑکیاں ہیں, اس کے اوپر ایسا وہ ڈیزائن ہے جو کہیں اور نہیں ملتا, اور وہ اٹس ویری ایکسپینسو
اس لیے ہم اس کو دبئی میں لے کر آئے ہیں کہ وہ everybody can't afford this. تو یہ انشاءاللہ جب دیکھیں گے کشمیر آرٹ کو تو لوگ will see. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بڑی زبردست انفارمیٹو ڈسکشن ہماری رہی, اور مجھے یقین ہے کہ جو ایکسپو کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں یا کشمیر کو دیکھنے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس آپ کی انفارمیشن سے ضرور ان کو فائدہ ہوگا. پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں ناظرین. کشمیر پہ بات کی ہم نے, ایکسپو 2020 کو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ایکسپو 2020 میں کشمیر کیا کرنے جا رہا ہے, کس طرح سے پازیٹیو امیج دنیا کو ہم لوگ دکھا رہے ہیں, اور اس پازیٹیو امیج کو کشمیر کے ساتھ ساتھ K2T کی جو پوری ٹیم ہے, AVT چینلز ہیں ہمارے, انہوں نے کس طرح سے اس کو دنیا کے سامنے لے کے جا رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھتے ہیں. اور یہ کاوش K2 TV AVT چینلز کی پوری ٹیم کی کشمیر کے ساتھ ساتھ ہے, اور جب تک کشمیر پاکستان ہے تب تک کشمیر ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کی یہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ایکسپو میں کیا ہوگا کشمیر کے حوالے سے 22 مارچ بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے, جیسا کہ سر نے بتا دیا ہے, تو ہمیں انتظار ہے 22 مارچ کا. اس کی میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے. آج کے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اگلے ہفتے دوسرے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے میرے معزز مہمان منصور قادر ڈار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.